حضرات گرامی، یہ حدیث جو اب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر ہے 5131 اور امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ترمذی شریف میں بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 2209۔ حدیث نمبر یہ ہے، بیان کرنے والے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ احمق ابن احمق، بیوقوف کا بیٹا بیوقوف، ذلیل کا بیٹا ذلیل، کم بخت کا بیٹا کم بخت، جب تک معزز شمار نہ کیے جائیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نااہل جو ہیں وہی عہدوں پر فائز ہیں، اور جو سب سے بڑا جاہل ہے وہی ہمیں سردار نظر آ رہا ہے۔ اب جس قوم کے رہبر جاہل ہوں گے، جس قوم کے رہبر خبیث ہوں گے، جس قوم کے رہبر ذلیل ہوں گے، کیا انہیں تمہاری فکر ہوگی؟ کیا وہ حق بات بول سکیں گے؟ کیا وہ فیصلے کی باتیں کر سکیں گے؟ کیا آپ کے حق میں کوئی بات وہ اٹھا سکیں گے؟ کیا وہ کفار کے سامنے، ظالموں کے سامنے سینہ سپر ہو کر میدان عمل میں آ سکیں گے؟ نہیں آ سکیں گے۔ اور جب ہمارے پاس ایسے رہبر نہیں ہوں گے، ایسے قائد نہیں ہوں گے، تو دشمن کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ہمارے خلاف کوئی بھی شڑینتر رچ کر ہمیں بدنام کرنے کی، ہمیں برباد کرنے کی ہر طرح کی کوشش کریں گے، اور وہ ہمیں پوری دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ کم و بیش 58 ملک ہیں مسلمانوں کے، 58۔ لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا، اور میرے آبا و اجداد بھی رہے ہوں گے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے 35 سال 30 سال جو بھی ہوش سنبھالنے کے بعد اخبارات میں نے بہت پڑھے، مطالعے کیے، اور آج الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، آسانی سے خبریں مل جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ ان 58 ملکوں میں کسی نے ملک سیریا کی بات کی ہو، کسی نے فلسطین کی بات کی ہو، کسی نے ملک شام کی بات کی ہو، کسی نے عراق کی بات کی ہو؟ سیریا کے اندر لاکھوں بچے اللہ اکبر لقمہ اجل بن گئے، پانی پہ تیرتی ہوئی لاشیں بچوں کی، جسے مسلمانوں نے نہیں غیر مسلموں نے کیمرے میں قید کر کر زمانے کے سامنے لا کر دکھایا ہے۔ ہزاروں ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں غیر مسلموں نے الٹی ہوئی ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ ہمارے بادشاہ جو ملکوں پر حکومت کر رہے ہیں ان کی عیش پرستی میں کوئی کمی آئی ہو اور انہوں نے 2 لفظ اقوام متحدہ میں بول دیے ہو، یا وہ نکل کر آ گئے ہو کہ ہم یہ ظلم و ستم برداشت نہیں کریں گے۔ چچینیا تباہ و برباد ہوا، دوبارہ کھڑا ہوا، لیکن کسی ملک نے ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اور دور مت جائیے، فلسطین آپ کے سامنے ہے، کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ وہاں توڑے جا رہے ہیں، عورتوں کو فوجی لاتے مار مار کر ان کی کوکوں میں سمجھے نے باہر نکال رہے ہیں۔ چیکنگ آپ نے دیکھی ہے کس طرح ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے کہ خوددار انسان اگر اپنی ماں اور بہنوں کی چیکنگ کرائے تو غیرت سے مر جائے۔ لیکن ہے کیا؟ ان سعودیوں کو ایک لفظ ان کی زبان سے نکلا ہو، کاش اگر اس وقت جاگ جاتے مسلمان جب علماء حقہ نے آواز اٹھائی تھی کہ مسلمانوں دیکھو یہ جنت البقیع کو منہدم کر رہے ہیں، یہ مزارات کو شہید کر رہے ہیں، یہ حضور کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار اقدس کو زمین دوش کر رہے ہیں، یہ حضور کی لخت جگر، حضور کی چہیتی، کہ جن کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ دے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا مدار شہید نہیں ہوا، جنت البقیع میں بلڈوزر نہیں چلے، اہل بیت اطہار کے مدارات شہید نہیں ہوئے۔ علماء حقہ نے اس وقت بھی آواز اٹھائی اور قربانیاں دیں، جیلوں کی صعوبتیں برداشت کی، اور ان پر ہنٹر پھیرے گئے، لیکن انہوں نے ہنٹروں کو خانہ برداشت کیا
لیکن حق بات کو انہوں نے چھپایا نہیں۔ خدا کی قسم اگر اس وقت قوم جاگ جاتی تو یہ دن جو آج دیکھنے پڑ رہے ہیں اپنے ملک میں بھی، یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ ہم سب خاموش رہے، اس میں سبھی دوشی ہیں، سبھی کے اوپر یہ الزام وارد ہوتا ہے، ہم خاموش رہے، اور اللہ نے جو پٹرول کی طاقت، تیل کی طاقت دی تھی، اس طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، اور اس کا جو عوض آ رہا تھا، اس کی جو قیمت آ رہی تھی، وہ پوری قوم مسلم کی قیمت تھی، وہ پوری قوم مسلم پہ خرچ ہونی تھی، لیکن وہ قوم مسلم پر خرچ نہ ہوئی، بلکہ بادشاہوں کے، حکمرانوں کے عیش پرستی میں خرچ ہوئی، اور آج بھی ہو رہی ہے۔